नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लफ्ज़ आपने बारहा सुना होगा कि मैंने बहुत वजीफ़े किए हैं, कोई असर नहीं हो रहा, या बाज़ आमिलीन के पास लोग या बाज़ पीरों के पास खानकाहों के ऊपर ये रोना रो रहे होते हैं कि हमने इतने वज़ाइफ किए हैं, फ़लाँ वजीफ़ा किया है, फ़लाँ, अब हम वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, हमें कोई मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे। तो ये वज़ाइफ किस तरह करने चाहिए, ये सवाल होते हैं अमूमी तौर पर कि वज़ाइफ किस तरह करने चाहिए या वज़ाइफ की इजाज़त लेनी चाहिए, और कौन सा वजीफ़ा इंसान के लिए मुअस्सर हो सकता है और कौन से वजीफ़े ऐसे हैं जो नुकसान दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वज़ाइफ एक लफ्ज़ है, जमा है, और इसका जो वाहिद है वो वजीफ़ा है। वजीफ़े का बुनियादी तौर पे अगर आप मफ़हूम समझ लेते हैं किस चीज़ को वजीफ़ा कहते हैं, तो फिर आपके काफ़ी सारे सवालात हल हो सकते हैं। वजीफ़ा कहते हैं दुआ को, और बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मांगता है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा पलक झपकते ही दुआ कबूल कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा उसकी दुआ स्टोर हो जाती है, बाज़ दफ़ा उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला उसका नेमुल बदल अता कर देते हैं। लेकिन वजीफ़े की जो नौइयत है ये कुछ मुख्तलिफ है आम रूटीन से, आम हालात से। वज़ाइफ असर क्यों नहीं कर रहे होते, इसकी कुछ वजूहात हैं, और ये वजूहात ऐसी हैं जो बंदा भी अगर गौर करे कि उसके वज़ाइफ जब असर अंदाज ना हो रहे हों, जब कोई वजीफ़ा करे उसका फ़ायदा ना हो रहा हो, तो इन चीज़ों पर, इन अमूर के ऊपर वो गौर करे। एक मशहूर वाक़या है, एक बहुत बड़े बुज़ुर्गों से मिला है कि उनको किसी बुज़ुर्ग ने वजीफ़ा बताया, जब उन वजीफ़ा किया था किसी किस्म का असर नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से जब रब्ता किया तो उनको बताया गया कि आपने जब अल्फाज की अदायगी की थी तो उसके अल्फाज की अदायगी के अंदर गलतियाँ थीं, और वे वाकई जो तजवीद के साथ पढ़े लिखे होते हैं कुरान मजीद, उनको पता होता है बाज़ दफ़ा छोटे छोटे लफ्ज़ों में लहन जली हो रही होती है, जिससे बड़ी गलती हो रही, जिससे लफ्ज़ का जो वजीफ़ा कर रहे होते हैं, चाहे वो कुरान से है चाहे हदीस मुबारक से है, उसके मतन का जो मफ़हूम होता है वो बिगड़ रहा होता है, उसका माना गलत हो रहा होता है। इसलिए हम जो वज़ाइफ बताते हैं अक्सर तौर पर हमारी आदत ये है कि जो भी वजीफ़ा बताते हैं वो स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा होता है, और हम खुद अपनी ज़बान से अदा भी कर देते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आसानी के साथ ये वजीफ़ा उनके लिए पढ़ना आसान हो जाए और उनको याद करना भी आसान हो जाए। तो इसलिए बाज़ लोग किताबों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो या वज़ाइफ को सुनते हुए पढ़ते हुए इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से उनको लफ्ज़ की अदायगी के अंदर मसला पेश आ रहा होता है। इसलिए सबसे पहला जो मरहला है वो ये है कि देखना चाहिए कि कोई लफ्ज़ के अंदर गलती तो नहीं वाक़ई हो रही। अगर गलती हो रही है तो उसकी दुरुस्तगी करनी चाहिए। वजीफ़ा करना ही तब चाहिए जब आपको उबूर हासिल हो जाए, जब आपको पूरी दस्तरस हासिल हो जाए, फिर आप जब वजीफ़ा करेंगे उसकी, ये वज़ाइफ करने की, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, ये पहला मरहला है और पहली सीढ़ी है। अगर ये कामयाब नहीं है, ये ठीक नहीं है, अल्फाज ठीक नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके वजीफ़ा जो है आपको भरपूर फ़ायदा दे रहा हो या अपने टारगेट के ऊपर सही लग रहा हो। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा ये होता है कि तादाद का, बाज़ वज़ाइफ का जो तादाद का इशू होता है, या तादाद, जितने तादाद में पढ़ना होता है वो तादाद या कम कर जाते हैं या ज़्यादा कर जाते हैं। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनकी वक्त भी ख़ास होता है और तादाद भी ख़ास होती है, लेकिन वक्त और तादाद का जब ध्यान न रखा जाए तो ज़ाहिर है कि वो मतलूबा नताइज आपको नहीं मिलेंगे। तीसरा ये होता है कि
جو بندہ وظیفہ کرے اس کو کوشش کرنی چاہیے، اس کا دل مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ کرنا چاہیے وظیفہ۔ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، آپ کی آنکھیں کسی اور طرف متوجہ ہوں، ہاتھ اور طرف متوجہ ہوں، دماغ اور طرف متوجہ ہو، زبان سے صرف ادائیگی ہو رہی ہے، تو یہ چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، اس کا بھی نقصان ہوگا، اس کا بالکل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھیں، اب اس کو عام سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، اب اس سے ایک بندہ مانگ رہا ہے، اور ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے، اس سے مانگ رہا ہو، اور اس کی توجہ کسی اور طرف ہے، اس کا دھیان کسی اور طرف ہے، ہاتھ اور طرف متوجہ ہے، تو زبان سے پڑھ لینے سے دیکھ لیں، خود ہی اندازہ لگائیں، خود ہی آپ انصاف کریں، کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وظیفے کی پہلی بات یہ ہے جو ہے ادائیگی، دوسری بات وقت اور تعداد، اور تیسرا پوائنٹ جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے اپنی توجہ، اخلاص، انہماک کی چیز، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ وظیفے کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اپنے وظیفے کی ہدف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ جادو کی علاج کر رہے ہیں، جنات کا علاج کر رہے ہیں، کسی دعا، حاجت، تمنا، خواہش، آرزو کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو وظیفے کے اوپر صرف وہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں یا ویسے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، بلکہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مانگیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو وظیفے کے اثر نہ کرنے کی ایک اہم وجہ وہ یہ ہے کہ وظیفہ کرتے ہوئے بعض دفعہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ مستحضر نہیں ہوتی، یعنی نیت متعین نہیں ہوتی، بس وظیفہ کر رہے ہیں، سنا ہے، جب آپ وظیفہ شروع کریں اس وقت آپ اپنی نیت کو صحیح کر کے ایک پکی مسلم ارادے کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے اس چیز کو۔ اب یہ ہو گیا یہ مرحلہ۔ اگلا مرحلہ جو ہے وظیفے کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ وظیفہ کر لینے کے بعد، وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، آخر میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کا کور، وظیفے کو کور جو درود کا دیں گے، اس کو درود کی بڑی برکات ہیں، حدیث پاک کے اندر اس کے کافی سارے فضائل ہیں۔ یہ مشہور روایت ہے کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں، 1 مرتبہ درود پڑھا، 10 رحمتیں ہوئیں۔ جب اللہ کی رحمت آپ کو گھیر رہے، شروع میں وظیفے میں آپ نے درود پڑھا، 10 رحمتیں آئیں، آخر میں درود پڑھ رہے ہیں، 10 رحمتیں آئیں، تو یعنی آپ کا وظیفہ اللہ کی رحمتوں کی حصار میں آ رہا ہے، آپ کے وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ رہی ہے۔ جب خدا کی رحمت آپ کے ارد گرد آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ کی دعاؤں کو ڈھانپ لیا ہے، کور دے دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا وظیفہ جو ہے، کوئی بھی وظیفہ ہوگا، جب درود پڑھا جائے گا تو آپ کا تیر نشانے پر جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اب ایک اور بات بھی یہاں یاد رکھیے گا، یہ اگر سب چیزیں ہیں، اور ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے والے بندے کی کم از کم یہ ہونا چاہیے، کھانا پینا جو ہے اس کا حلال کا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کی کمائی کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کے اندر اشتباہ ہوتا ہے، اس کے اندر کافی ساری میل کچیل ہوتی ہے، تو میں الفاظ کا چناؤ بڑا مناسب انداز میں کر رہا ہوں، اس کا اور الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو سودی لین وغیرہ دین یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، یا کسی نے کسی کا دل دکھاتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، تو ظاہر ہے ایسا بندہ جو کسی کا دل دکھاتا ہے، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، تو ایسا بندہ خدا کے ہاں مبغوض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رحمت سے ہی نہ دیکھیں تو اس کو کیا وظیفہ اثر کرنا ہے، اس کو کیا اس کی دعا اثر انداز ہونی ہے۔ اور اسی طرح جس بندے کے پیٹ کے اندر لقمے جا رہے ہیں وہ حلال کے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کے حرام، پیٹ کے اندر حرام ہو تو اس حرام کا زبان پہ بھی اثر ہوتا ہے، دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بھی، اس کے ذات کے اوپر بھی اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حرام کی کمائی والے بندے کا بھی وظیفہ نہیں ٹھیک لگ رہا ہوتا، اور اسی طرح جو دوسروں کو تنگ کرتا ہے، بلا وجہ ظلم کرتا ہے، ایسے بندے کا وظیفہ بھی اثر انداز نہیں ہو پا رہا ہوتا۔
تو یہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے مخارج صفات بھی ٹھیک ہیں، الفاظ کی درستگی بھی ہے، وقت بھی جس وقت وظیفہ بتایا جاتا ہے اسی وقت کے اندر پڑھتا ہے، اسی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، باقی جو چیز میں نے بتائی ہے سب پہ پورا اتر رہا ہے، پھر بھی وظیفہ نہیں لگ رہا، پھر بھی ہدف نہیں مل رہا، یہ ویسے ہے بہت کم کہ ایسے سب چیزوں کے اوپر کوئی بندہ اثر پورا اتر رہا ہو پھر بھی وظیفہ نہ لگے، یہ بہت کم چانس ہے، بہت کم۔ اگر کسی کے ساتھ پھر بالفرض اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ وظیفہ جو ہے آپ کے لیے آزمائش ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کا تھوڑے ہی دنوں میں، کچھ ہی دنوں میں اس کا بہترین نتیجہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، بہترین پھل، بہترین ثمر آپ کو مل سکتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو بندہ ان طریقوں کے اوپر، یہ جو میں نے پوائنٹس بتائے ہیں ان کے اوپر کوئی عمل پیرا ہو جائے اور وظیفہ کرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا تیر ہدف جو ہے، اس کا تیر نشانے پر جائے گا، اس کو اپنا ہدف مل جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔